الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا. اصلاحی میڈیا ٹی وی پاکستان رائیون تبلیغی مرکز کی جانب سے منفرد تبلیغی و اصلاحی چینل، جس کا کسی بھی فرقے سے کوئی تعلق نہیں ہے، بس اللہ کی توحید اور نبی کے دین کی محنت اور آپ کی سنت کی دعوت کا عظیم الشان مذہبی چینل، جس میں آپ جید عالم دین و ممتاز عالم دین کے بیانات مفتی تقی عثمانی مولانا عبد الحنان صدیقی اور مولانا طارق جمیل کے انداز بیان سے اثر انداز ہو کر ایمان مضبوط کرنے کے ساتھ ہی ساتھ عالمی شہرت یافتہ ذیشان فرقان کی تاریخی حقائق سے بھی لطف اندوز ہو سکتے ہیں. رائیون تبلیغی محنت کو جدید انداز میں چیئرمین اصلاحی میڈیا گروپ پاکستان ذیشان فرقان کی روشنی میں آپ کی خدمت میں اصلاحی میڈیا ٹی وی پیش ہے. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم اور برادران عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ سورہ فجر کی آیتیں ہیں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی. اس کی تشریح کا بیان کئی ہفتوں پہلے شروع کیا تھا. یہ آیتیں جو میں نے اس وقت تلاوت کی ہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے غفلت میں مبتلا انسانوں کا ذکر کیا ہے کہ ان کا حال یہ ہے کہ جب کبھی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ان کو کوئی نعمت ملتی ہے، خوشی ملتی ہے، عزت ملتی ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے پروردگار نے میری عزت کی ہے، یعنی گویا یہ میرا حق تھا جو مجھے ملا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے بجائے اس کو اپنا حق سمجھ کر کہتے ہیں یہ تو معمول کی بات ہے، مجھے ملنا ہی چاہیے تھا. اور پھر اس غفلت میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے کہ شاید یہ نعمتیں ہمیشہ رہیں گی، کبھی زائل نہیں ہوں گی. اس کی وجہ سے غفلت کی زندگی گزارتا ہے. اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی آزمائش کے لیے اس کے رزق میں تنگی کرتا ہے تو وہ شکوہ کرتا ہے کہ میرے پروردگار نے میری اہانت کی، میری توہین کی، میری بے عزتی کی. یعنی چاہیے تو یہ تھا کہ مجھے بہت کچھ ملتا، لیکن معاذ اللہ اللہ تعالیٰ نے میری بے عزتی کر کے مجھے بہت کم دیا. شکوہ کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالی آگے یہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ رزق میں تنگی آتی ہے تمہارے، تو در حقیقت اس کی وجہ تمہارے اعمال ہوتے ہیں. رزق میں تنگی کے دو مطلب ہیں. ایک مطلب تو یہ ہے کہ آمدنی کم ہو اور اتنی کم ہو کہ اس میں گزارا نہ ہو سکتا ہو، یا کم ہوتا، بہت ہی تنگی کے ساتھ گزارا ہوتا ہو. یہ بھی رزق کی تنگی کی ایک شکل ہے. اور دوسری رزق کی تنگی کی شکل یہ ہے کہ آمدنی دیکھنے میں تو بہت ہے لیکن برکت نہیں ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ساری آمدنی ہونے کے باوجود آدمی ہر وقت کسی نہ کسی الجھن میں گرفتار ہے. اور آج کل یہ صورت بہت کثرت سے پیش آتی ہے. اچھے خاصے مالدار لوگوں کو، جن کی آمدنیاں بہت زیادہ ہیں، ان کو بھی
یہ شکوہ کرتے سنا کہ پتہ نہیں کہاں آتا ہے، کہاں سے پیسہ آتا ہے، کہاں چلا جاتا ہے، اور نتیجہ یہ کہ پیسے کا اصل فائدہ تو یہ تھا کہ انسان کو راحت ملتی، انسان کو آرام ملتا، اطمینان سکون حاصل ہوتا، لیکن بجائے آرام اور اطمینان حاصل ہونے کے اس سے پریشانیوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ ہے بے برکتی۔ آمدنی تو ہے مگر برکت والی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جب برکت عطا فرماتے ہیں تو تھوڑی آمدنی میں انسان کو سکون آرام مل جاتا ہے، راحت میسر آ جاتی ہے، اور اللہ بچائے اگر بے برکتی ہو تو لاکھوں کی اور کروڑوں کی آمدنی ہو، اس کے باوجود انسان پریشان ہی نظر آتا ہے۔ اور قرآن کریم نے ایک جگہ فرمایا کہ بعض اوقات انما یعذبہم بہا فی الحیاۃ الدنیا، اللہ تعالیٰ اس مال کو ان کے لیے عذاب کا ذریعہ بنا دیتے ہیں دنیا ہی کے اندر۔ یعنی مال تو بہت ہے لیکن مال کی حصول میں، اس کی تلاش میں، اس کے جو سرگرداں ہیں، تو اس میں دن کا چین میسر ہے، نہ رات کا آرام میسر ہے، نہ بیوی بچوں کے ساتھ وقت گزار سکتے ہیں، نہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اطمینان کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں، راحت میسر نہیں۔ پیسہ ہے مگر راحت نہیں۔ یہ بھی رزق کی تنگی کی ایک بدترین شکل ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں قسم کی تنگیوں کا، اس میں الفاظ جو ہیں دونوں قسم کی تنگیوں کے کو شامل ہیں کہ چاہے آمدنی کم ہو یا آمدنی میں برکت نہ ہو، دونوں کی وجہ در حقیقت یہ ہے کہ تم لوگوں کے حقوق۔ اصلاحی میڈیا ٹی وی پاکستان رائیون تبلیغی مرکز کی جانب سے منفرد تبلیغی و اصلاحی چینل جس کا کسی بھی فرقے سے کوئی تعلق نہیں ہے، بس اللہ کی توحید اور نبی کے دین کی محنت اور آپ کی سنت کی دعوت کا عظیم الشان مذہبی چینل، جس میں آپ جید عالم دین و ممتاز عالم دین کے بیانات مفتی تقی عثمانی مولانا عبد الحنان صدیقی اور مولانا طارق جمیل کے انداز بیان سے اثر انداز ہو کر ایمان مضبوط کرنے کے ساتھ ہی ساتھ عالمی شہرت یافتہ ذیشان فرقان کی تاریخی حقائق سے بھی لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ رائیون تبلیغی محنت کو جدید انداز میں چیئرمین اصلاحی میڈیا گروپ پاکستان ذیشان فرقان کی روشنی میں آپ کی خدمت میں اصلاحی میڈیا ٹی وی پیش ہے۔ حقوق ضائع کرتے ہو، لوگوں کے حقوق کیا ضائع کرتے ہو؟ پہلا ذکر کیا یتیم کا، لا تحاضون علی طعام بلکہ لا تکرمون الیتیم، یتیموں کی عزت نہیں کرتے۔ یہ نہیں کہا کہ یتیموں کو کھانا نہیں کھلاتے، بلکہ عزت نہیں کرتے۔ مطلب یہ کہ اول تو یتیموں کی دیکھ بھال میں تمہاری کمی ہے، اور اگر کبھی کوئی کرتا بھی ہے تو اس کا جیسا اکرام ہونا چاہیے، جیسی عزت ہونی چاہیے، اس قسم کی عزت اس کو نہیں دیتے ہیں۔ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، دوسرے لوگوں کو بھی کوئی ترغیب نہیں دیتے کہ تم مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، مسکینوں کے حاجتوں کو پورا کرو۔ ایک تو یہ بات تھی۔ پھر فرمایا وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور میراث کو تم لپیٹ لپیٹ کر کھا جاتے ہو۔ یعنی میراث کا اللہ تعالیٰ نے خاص نظام بنایا ہے کہ جب کسی شخص کا انتقال ہو جائے تو اس کا ترکہ اور اس کا چھوڑا ہوا مال وہ کس طرح تقسیم ہونا چاہیے اس کے رشتہ داروں کے درمیان، اس کی تفصیل میں قرآن کریم نے پورا رکوع نازل فرمایا سورہ نساء کے اندر، اور نبی کریم سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل احادیث میں بیان فرمائی ہے، اور فقہائے کرام نے اس کے اوپر پوری کتابیں لکھی ہیں، ضخیم کتابیں جو میراث کے احکام پر مشتمل ہیں۔ فرمایا کہ تم لوگ اس میراث کے احکام پر عمل کرنے کے بجائے لپیٹ لپیٹ کر کھانے کی فکر میں رہتے ہو، حقدار کو اس کا حق نہیں پہنچاتے، جن کو میراث کا حق ملنا چاہیے تھا ان کو تم میراث کا حق نہیں دیتے، خود کھا جاتے ہو۔ یہ ایک بہت بڑی بیماری کی قرآن کریم نے نشاندہی فرمائی ہے، اور افسوس ہے کہ ہمارے معاشرے میں خاص طور پر اس
शरई हुक्म से इंतहा दर्जे की गफलत और बेपरवाही होती है। अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म यह दिया है कि जो ही किसी शख्स का इंतकाल हो तो उसके इंतकाल होते ही उसकी सारी दौलत या सारा तरका जो कुछ भी वो छोड़ कर गया है, चाहे वो रुपया पैसा हो, चाहे जायदाद हो, चाहे साजो सामान हो, यहां तक कि अगर सुई भी छोड़ कर गया है कोई, तो उसमें भी सारे बुरसा का हक होता है, तमाम बुरसा का हक है। अगर बगैर बुरसा की इजाजत के कोई शख्स उसको इस्तेमाल करेगा, वो हराम खोरी का मुर्तकिब होगा। इसलिए शरीयत का हुक्म यह है कि इंतकाल किसी का हो जाए तो जल्द अज जल्द उसकी मीरास को शरई वारिसों के दरमियान तकसीम करने का एहतमाम किया जाए। हमारे माशरे में लोग जो है बेपरवाही के साथ इंतकाल हुआ किसी शख्स का और उसका तरका है, उसमें जिस शख्स के हाथ पड़ गया वो ले भागा। अगर कोई फर्ज करो दुकान चला रहा था और उसका जो बड़ी औलाद थी उसने वो दुकान चलानी शुरू कर दी, तो उसकी सारी आमदनी खुद खा रहा है, हिसाब किताब कोई नहीं है। और बाद औकात वारिसों में नाबालिग होते हैं, नाबालिग की विरासत का हुक्म यह है कि उसका हिस्सा निकाल कर अमानत के साथ रखा जाए जब तक कि वो बालिग हो। हां, बालिग होने तक उसका खर्चा उसके मुनासिब उसके माल में से बेशक किया जा सकता है, लेकिन उसको महफूज रखना जरूरी है, अलग से महफूज रखना जरूरी है। लेकिन इतनी बला की बेपरवाही है हमारे मुआशरे में इस मीरास के मामले में कि जब किसी का इंतकाल होता है, अगर कोई फर्ज करो कहे भी कि भाई शरीयत का हुक्म है मीरास तकसीम करनी चाहिए, तो कहते भाई अभी तो मरने वाले का कफन भी मैला नहीं हुआ, हम यहां क्या हिस्सा बंटवारा करना चाहें और क्या बंटवारा करें, ये तो गैरियत की बात है और अजनबियत की बात है, हम तो सब इसी तरह पहले से जिस तरह चल रहे थे उसी तरह चलते रहेंगे। माशाअल्लाह उस वक्त तो बहुत भाईचारे का और मेल मिलाप का मुजाहरा किया जाता है, लेकिन जब जरा वक्त गुजरता है, वक्त गुजरने के बाद झगड़े खड़े होते हैं, तनाजे होते हैं, मुकदमेबाजी की नौबत आती है, एक दूसरे की शक्ल देखना गवारा नहीं होता, एक साथ के साथ बैठने को भी पसंद नहीं करते कि ये मेरा हक खा गया, वो मेरा हक खा गया। इतने लड़ाई झगड़े अयाज़ु बिल्लाह। उसके नतीजे में दुश्मनियां पैदा होती हैं, अदावतें होती हैं, बुग़्ज़ होता है। इस्लाही मीडिया टीवी पाकिस्तान राइवन तबलीगी मरकज की जानिब से मुनफरद तबलीगी व इस्लाही चैनल, जिसका किसी भी फिरके से कोई ताल्लुक नहीं है, बस अल्लाह की तौहीद और नबी के दीन की मेहनत और आपकी सुन्नत की दावत का अजीमुल शान मजहबी चैनल, जिसमें आप जेद आलम दीन व मुमताज आलम दीन के बयानात मुफ्ती तकी उस्मानी, मौलाना अब्दुल खनान सदीकी और मौलाना तारक जमील के अंदाज़े बयान से असरअंदाज होकर ईमान मजबूत करने के साथ ही साथ आलमी शोहरत याफ्ता ज़ीशान फुरकान की तारीखी हक़ाइक़ से भी लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। रायवन तबलीगी मेहनत को जदीद अंदाज में चेयरमैन इस्लाही मीडिया ग्रुप पाकिस्तान ज़ीशान फुरकान की रोशनी में आपकी खिदमत में इस्लाही मीडिया टीवी पेश है। हसद होता है, गीबतें होती हैं, बोहतान तराजी होती है, कितने गुनाहों का मजमुआ इस वजह से कि मीरास तकसीम नहीं की गई। जिस वक्त किसी का इंतकाल हो तो पहला काम यानी बहरहाल तजहीज़ व तकफीन का फुक़हा किराम ने और कुरान करीम और सुन्नत की रोशनी में फरमाया कि जब इंतकाल हो तो उसके तजहीज़ व तकफीन के अखराजात बेशक तरके में से लिए जा सकते हैं, वो तजहीज़ व तकफीन के मुतवस्सित दर्जे के अखराजात उसके तरके से किए जाएं, वो ठीक है। किसी का कर्जा है, किसी का कर्जा उसने लिया हुआ है, किसी की रकमें आती हैं, उसको जल्द अज जल्द कर्ज खाहों को देने की फिक्र की जाए, ये सब अपनी जगह है। लेकिन
اگر اس نے وصیت کوئی کی ہے کہ فلاں کو اتنے پیسے دے دیے جائیں یا فلاں خیراتی کام میں لگا دیے جائیں، اس کے بارے میں بھی شریعت نے یہ پابندی عائد کی ہے کہ مرنے والا اپنے ترکے کے صرف 1/3 کی حد تک وصیت کر سکتا ہے۔ اسی لیے حدیث میں رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ اور خیرات اس حالت میں کرو جب تم تندرست ہو، تندرستی کی حالت میں۔ اگر بیمار ہو گئے، مرض وفات میں آ گئے، تو تم اب اس وقت جا کے کہو گے دنیا سے جا تو رہا ہوں، چلو اتنا صدقہ فلاں جگہ کر دوں، اتنا خیرات فلاں جگہ کر دوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ اتنا فلاں کو دے دینا، اتنا فلاں کو دے دینا، حالانکہ مال تو اب کسی اور کا ہو چکا، یعنی مرض وفات ہی سے اس کے اوپر ورثہ کا حق قائم ہو گیا۔ اب وہ صرف 1/3 کی حد تک تصرف کر سکتا ہے، 1/3 سے زیادہ نہیں کر سکتا۔ اگر 1/3 سے زیادہ کرے گا تو ورثہ کے ذمے اس کو ماننا کوئی لازم نہیں ہے۔ یہاں تک کہ اگر فرض کرو کسی کی نمازیں قضا ہوئی ہے، روزے قضا ہوئے ہیں، اور اس کا فدیہ دینے کی وصیت کرتا ہے، وہ بھی 1/3 کی حد تک کر سکتا ہے۔ 1/3 سے زیادہ اگر وصیت کرے گا کہ میرا فدیہ اتنا بن جاتا ہے کہ 1/3 سے زیادہ ہو جاتا ہے، تو ورثہ کے ذمے اس کو ماننا کوئی ضروری نہیں۔ اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ اس حالت میں کرو جب تندرست ہو، اور جبکہ تمہیں مال کی حاجت بھی ہو، اس وقت میں کرو۔ تو اس وقت میں جتنا چاہو کر سکتے ہو، اس کے اوپر شریعت میں کوئی پابندی نہیں لگائی۔ اتنا ہے کہ اپنے بیوی بچوں کا حق جو ہے اس کو باقی رکھ کر باقی صدقہ سب کر سکتے ہو، خیرات کر سکتے ہو۔ لیکن جب بیماری ہو گئی تو مرض وفات میں بھی اگر کسی نے وصیت کی ہو کہ فلاں خیرات کر دینا، مرض وفات میں کی ہو یا پہلے کی ہو، لیکن وصیت 1/3 سے زیادہ کی معتبر نہیں ہوتی، اب مال ورثہ کا ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنا حق رکھا ہے وارثوں کا۔ اب جب انتقال ہو جاتا ہے تو میں نے عرض کیا کہ ایک سوئی کے اندر بھی سب شریک ہیں، بغیر ان کی رضامندی کے اس سوئی کو بھی استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ مجھے یاد ہے کہ جب میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی عمر شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو ہمارے شیخ حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ سرہ تشریف لائے ہوئے تھے ہمارے گھر میں۔ حضرت بھی کمزور تھے، صحت حضرت کی بھی آخری عمر کا زمانہ تھا، تو کمزوری کا احساس ہو رہا تھا۔ میں نے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سرانے خمیرہ رکھا رہتا تھا جو تقویت کے لیے کبھی کبھی استعمال کر فرماتے تھے، وہ خمیرہ لا کر حضرت کی خدمت میں پیش کیا کہ آپ یہ تناول فرما لیں۔ تو حضرت نے فرمایا تمہیں کیا حق ہے یہ خمیرہ مجھے پیش کرنے کا؟ یہ خمیرہ تو سارے ورثہ کا حق ہو گیا، تو تم تو اس کے مالک نہیں ہو۔ ہم نے پھر عرض کیا کہ حضرت الحمدللہ سارے ورثہ عاقل بالغ ہیں، موجود ہیں، اور سب کی رضامندی کے ساتھ یہ خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، لہذا لیکن اس وقت تنبیہ فرما دی کہ اب ہر چیز میں سارے ورثہ کی رضامندی ضروری ہے، اس کے بغیر استعمال کرنا درست نہیں ہے ایک ایک چیز میں۔ اور اگر نابالغ ہیں تو نابالغوں کی رضامندی بھی معتبر نہیں، وہ اگر نابالغ کوئی اجازت بھی دے دے تو اس کی اجازت کا کوئی اعتبار نہیں شریعت میں ہے، اس کا حصہ الگ پہلے کر کے رکھو، باقی کے اندر تصرف کرو۔ اتنی سارے شریعت نے اتنا اہتمام فرمایا۔ اور پھر یہ وبا تو عام ہی ہے کہ اگر میراث تقسیم بھی کریں گے تو عورتوں کو محروم رکھیں گے۔ اولاد بڑی جو مذکر اولاد ہے وہ سارا بٹوارا کر کے چلی جائے گی، اور جو بیٹیاں ہیں مرحوم کی بیٹیاں ان کو محروم رکھا جائے گا۔ یہ ایسی وبا ہے جو ہمارے پورے ملک میں مشرق سے مغرب تک پھیلی ہوئی ہے۔ ان کا حق استعمال کرتے ہیں، اس کو قرآن کہہ رہا ہے وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، تم میراث کو اصلاحی میڈیا ٹی وی پاکستان رائیونڈ تبلیغی مرکز کی جانب سے منفرد تبلیغی و اصلاحی چینل جس کا کسی بھی فرقے سے کوئی تعلق نہیں ہے،
بس اللہ کی توحید اور نبی کے دین کی محنت اور آپ کی سنت کی دعوت کا عظیم الشان مذہبی چینل، جس میں آپ جید عالم دین و ممتاز عالم دین کے بیانات مفتی تقی عثمانی مولانا عبد الحنان صدیقی اور مولانا طارق جمیل کے انداز بیان سے اثر انداز ہو کر ایمان مضبوط کرنے کے ساتھ ہی ساتھ عالمی شہرت یافتہ ذیشان فرقان کی تاریخی حقائق سے بھی لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ رائے ون تبلیغی محنت کو جدید انداز میں چیئرمین اصلاحی میڈیا گروپ پاکستان ذیشان فرقان کی روشنی میں آپ کی خدمت میں اصلاحی میڈیا ٹی وی پیش ہے۔ کھا جاتے ہو، لپیٹ لپیٹ کر کھا جاتے ہو، یعنی دوسروں کا حق اپنے ساتھ ملا کر کھا جاتے ہو۔ تو لڑکیوں کو حق نہ دینا، لڑکیوں کو میراث نہ دینا، یہ اتنی بڑی بیماری ہے ہمارے معاشرے کی۔ اور بعض اوقات جس کو اگر اول تو فکر ہی نہیں ہوتی دینے کی، لڑکیاں بیچاری بے زبان، انہوں نے مطالبہ نہیں کیا ان سے، اور کریں بھی تو کیا جھگڑا کریں بھائیوں سے، اس واسطے خاموش ہو کے بیٹھ جاتی ہیں۔ جو کہ اگر کسی نے فکر کی بھی تو بھائی ان سے معافی نامہ لے لیا کہ بھائی تم معاف کر دو ہمارا۔ وہ معافی جو زبردستی کرائی گئی ہے، اس معافی کا کیا بھروسہ، کیا اعتبار؟ لہذا وہ سارے لڑکیوں کے حصے کھا کھا۔ اس طرح اگر دیکھا جائے تو شاید معاشرے کے اندر جو خاص طور سے جو جائیدادیں ہیں اور مال و دولت ہے، اس کے اندر نہ جانے کن کن کا حق جو ہے وہ شامل ہے، کن لوگوں کا حق مار مار کر اپنی جائیدادیں بنائی گئی ہیں، کتنے لوگوں کا حق مار مار کر اپنی دولت اکٹھی کی گئی ہے۔ کیسے برکت ہوگی اس دولت میں، کیسے برکت ہوگی اس مال میں؟ وہ مال کیسے سکھ دے گا جس میں لوگوں کے حقوق مارے گئے ہوں؟ تو قرآن کریم فرماتا ہے کہ اگر تمہارے رزق میں تنگی ہوتی ہے تو رزق میں تنگی خود تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہے۔ تم نے حلال و حرام کی فکر چھوڑی ہوئی ہے، حلال و حرام کی فکر چھوڑ کر تم بس کھائے جاتے ہو اور اس فکر میں رہتے ہو کسی طرح میرے مال میں، میری جائیدادوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے۔ اس کی وجہ سے رزق میں یہ تنگی ہوتی ہے کہ کبھی تو آمدنی کم ہو گئی، آمدنی کے لالے پڑ گئے، اور کبھی اگر ہے بھی تو اس کی برکت نہیں، اس کا فائدہ نہیں، اس کی راحت حاصل نہیں ہوتی۔ تو میرے بھائیوں، در حقیقت جب ہم یہاں بیٹھتے ہیں تو قرآن کریم کے احکام سنتے ہیں تو دل میں یہ جذبہ پیدا ہونا چاہیے کہ معاشرے میں جو پھیلی ہوئی یہ ہماری بیماریاں ہیں ان کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس حکم کو پھیلانا چاہیے، لوگوں کو بتلانا ہے کہ تمہاری زندگی کی خرابیوں کا ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ تم نے شریعت کے میراث کے احکام کو پس پش ڈالا ہوا ہے، فکر نہیں ہے، پرواہ نہیں ہے۔ اس وجہ سے اس حکم کو، قرآن کریم کے اس حکم کو پھیلانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنے رحمت سے ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حلال و حرام کی فکر ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے۔ جب حرام کے ساتھ، جب حلال کے ساتھ حرام آ کے مل جاتا ہے تو وہ حلال کو بھی بے برکت بنا دیتا ہے۔ اس واسطے اس کی فکر، ہمارے معاشرے کی سب سے بڑی بیماری اگر مجھ سے کوئی پوچھے تو وہ حرام خوری ہے۔ حلال طریقوں کے بجائے حرام طریقوں سے آمدنی اکٹھی کرنا اور شریعت کے احکام کو نظر انداز کرنا، یہ سب سے بڑی بیماری ہے ہمارے معاشرے کی اور ہماری پریشانیوں کا ایک بہت بڑا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں اس سے نجات عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں آخرت کی فکر پیدا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بارگاہ میں حاضری کا احساس ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے۔ خوشی منائی جا رہی ہے کہ نیا سال شروع ہو گیا۔ ارے خوشی اس بات کی منا رہے ہیں کہ نیا سال آ رہا ہے، یہ پتہ نہیں نیا سال، ایک سال گزر گیا۔ عمر کی جو مہلت تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی، اس کا ایک سال گزر گیا، غفلت میں گزر گیا، گناہوں میں گزر گیا، خطاؤں میں گزر گیا۔ اس کی فکر نہیں، اس کا چراغاں ہو رہا ہے، اس پر آتش بازی ہو رہی ہے کہ نیا سال آ رہا ہے۔ کیا کرو گے اس نئے سال کے اندر؟ اگر پچھلے سال کی ہوئی غفلتوں کا ادراک نہیں، اس کا احساس نہیں، تو اگلا سال بھی اسی طرح گزر جائے گا اور مصائب میں، پریشانیوں میں اور اضافہ ہوگا اگر توبہ نہ کی گئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے، استغفار کی ضرورت ہے، توبہ کی ضرورت ہے کہ یا اللہ ہم نے جو دن غفلتوں میں گزارے ہیں، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کو ہمیں معاف فرما دے، اور آئندہ ہمیں اس غفلت سے چھٹکارا، اس سے نجات عطا فرما، اور اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، اس پر استقامت عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اصلاحی میڈیا ٹی وی پاکستان رائیون تبلیغی مرکز کی جانب سے منفرد تبلیغی و اصلاحی چینل، جس کا کسی بھی فرقے سے کوئی تعلق نہیں ہے، بس اللہ کی توحید اور نبی کے دین کی محنت اور آپ کی سنت کی دعوت کا عظیم الشان مذہبی چینل، جس میں آپ جید عالم دین و ممتاز عالم دین کے بیانات مفتی تقی عثمانی مولانا عبد الحنان صدیقی اور مولانا طارق جمیل کے انداز بیان سے اثر انداز ہو کر ایمان مضبوط کرنے کے ساتھ ہی ساتھ عالمی شہرت یافتہ ذیشان فرقان کی تاریخی حقائق سے بھی لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ رائیون تبلیغی محنت کو جدید انداز میں چیئرمین اصلاحی میڈیا گروپ پاکستان ذیشان فرقان کی روشنی میں آپ کی خدمت میں اصلاحی میڈیا ٹی وی پیش ہے۔